بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ذیلحج ہے، 9 ذیلحج ہے۔ وہ ایک دن ایسا ہے، اللہ نے پورے سال میں 365 دنوں میں 365 ڈیز میں اللہ نے ایک رات رکھی اور ایک دن رکھا۔ پھر بول رہا اللہ نے ایک رات رکھی ایک دن رکھا۔ رات کون سی؟ جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ انا انزلنا میں اللہ کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے۔ وہ رات کے بارے میں کہا کہ تم نہیں جان سکتے، وہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ وہ تو اگزامپل دیا گیا کہ 1000 منتھس کے برابر وہ ایک رات ہے۔ مغرب سے شروع ہو رہی اور صبح فجر پہ ختم ہو رہی، وہ اتنی 1000 میں نے 1000 منتھس کے برابر وہ ایک رات بتائی گئی۔ سال میں 365 نائٹس میں وہ ایک رات ایسی ہے جس کو اللہ کہہ رہا وما ادراکا ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو یہ رات کیا ہے۔ اس رات کو رکھا کہ وہ رات کو لے کے جا کے ملایا گیا شہزادی کونین مظلوم بی بی مادر مظلوم مادر حسنین سے، کہ جس طرح شہزادی کی کوئی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا اسی طرح شب قدر کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ رات رکھی گئی تھی صرف اس لیے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تواب رحیم ہے۔ وہ ایک رات رکھ کے کہا میں نے سب کتنا کریم ہے کہ میں سارے گناہوں کو معاف کرتا۔ اس کے بعد امام کا جملہ سنو، یہ عابد بالرحمی کا جملہ نہیں ہے، یہ معصوم امام کا جملہ ہے۔ معصوم امام یہ کہتے اگر کسی کے گناہ، پلیز غور سے سنو، اگر کسی کے گناہ شب قدر میں معاف نہ ہو اس کو انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ کا۔ انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ کا، وہ دن آ گیا۔ یہ غفلت میں مت رہو، یہ غفلت میں اگنورنس میں مت رہو کہ میرے گناہ کیا ہے۔ میں نے ابھی کہا دعا گمے میں میرا مولا بول رہا کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ کتنے میرے ایسے اللہ معاف کر دے، کتنے ایسے میرے گناہ ہیں جو مجھے نہیں معلوم ہے لیکن میرے کریم کو معلوم ہے۔ میں پھنس جاؤں گا نیچے، پہلی رات ہی کو پسند اللہ معاف کرے۔ تو اب روز عرفہ آ رہا ٹیوزڈے کے دن، یہ اتنا بڑا دن ہے دوستو، اگر روز عرفہ ہمارے گناہ معاف نہ ہو، آپ اس دن چھٹی لیں۔ میں یوتھ کا بول رہا، عورتوں کا بول رہا، لڑکیوں کا شادی نہیں ہو رہی اس دن کا معافی مانگ کے دعا کر، وہ کرو، رشتہ بہترین آئے گا۔ رزق کا پرابلم ہے اس دن کے عمل کرو۔ میں عمل نہیں بتا رہا اس لیے کہ میرا ٹائم ہو گیا۔ اس کے بعد بیمار ہے کوئی، 1 سال کا پروٹیکشن انشورنس ہے، تم بچ جاؤ گے، بیماریوں سے بچو گے۔ تو چھوٹی موٹی بیماری تو آئے گی، بخار تو آئے گا، وہ تو آنا بھی چاہیے۔ اگر ایک رات کا بخار آ جائے تو 2 سال، وہ کریم اتنا ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا، 2 سال کے گناہ معاف۔ اب سوچو وہ بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو نازل کرنے۔ تو عرفے کا دن پورا دن بھی نہیں ہے، زوال سے لے کے مغرب تک ہے۔ زوال یعنی ظہر سے لے کے، ظہر سے شروع کرو اعمال اور مغرب تک ہے۔ دن چھوٹا ہے لیکن ایسا رحمتوں کا گھیر کے وہ دن آیا ہے۔ وہ ایک دن ایسا ہے، آدھا دن بولتا میں تو، ایسا ہے کہ تمہاری تقدیر ایسا بدلتی ہے، تمہاری بھی بدلتی، تمہارے مرحوم باپ کی بھی بدلتی، ماں کی بھی بدلتی۔ if you do اعمال on that day، اس دن اپنے لیے، اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے، مرحومین کے لیے دعا کرنا۔ وہ 50 سورہ خل کی نماز ہے، 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت بھی پڑھو، 4 رکعت نماز مفاتیح الجناح میں وہ نماز موجود ہے، 200 سورہ خل کے ساتھ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ نماز ضرور پڑھنا، واجب نماز پڑھو ظہر اثر کی 12 بجے، 1 بجے جو بھی ٹائم آ رہا، اس کے فوراً بعد اعمال روز عرفہ شروع کرو۔ 4 رکعت نماز 200 سورہ خل کے آدھے گھنٹے کی نماز ہے جو میدان عرفہ میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے بعد میری مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھو، پھر کچھ اعمال ہے، استغفار ہے، یہ سب کرنے کے بعد اس دن زیارت مولا حسین، اتنا بڑا دن ہے، کربلا مولا کی اللہ کو زیارت نصیب کرے، مولا حسین کی۔ آپ کو معلوم کربلا مولا کی
3 زیارتیں مخصوص ہیں، ایک روز عرفہ، اس کے بعد 15 شعبان اور روز 40۔ مولا حسین کی 3 مخصوص زیارتیں اللہ ہم کو نصیب کرے زیارت مولا حسین۔ اللہم ارزقنی زیارت الحسین فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین انشاءاللہ۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ یہ 3 زیارت امام حسین کی مخصوص ہے، اللہ ہم کو نصیب کرے۔ نیمہ شعبان، روز عرفہ اور 40۔ اور روز عرفہ کی جو زیارت ہے یہ وہی دن ہے، یہ فرسٹ ڈے آف دی حج ہے، فرسٹ ڈے آف دی حج ہے۔ اللہ کے سارے مہمان میدان عرفہ میں جمع ہوتے۔ کرم پروردگار اور مولا حسین کی عظمت کو جانو کہ کیا سٹیٹس ہے میرے مولا حسین کے زائر کا، کیا سٹیٹس ہے زائر حسین ابن علی کا، کہ اللہ روز عرفہ اپنے مہمان جو اس کے گیسٹ میدان عرفہ میں بیٹھے ہیں، جمع ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں حج کرنے آئے، فرسٹ ڈے آف دی حج، تو اللہ اپنے مہمانوں پہ بعد میں نگاہ ڈالتا۔ پہلی جو رحمت کی نگاہ صبح میں کریم پروردگار کی، رحیم پروردگار کی جو پڑتی ہے وہ زائر حسین ابن علی کے اوپر پڑتی ہے۔ اتنا ثواب ہے۔ اللہ ہم سب کو زیارات ہے مولا حسین کی زیارت ہے۔ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین و فی الآخرت شفاعت الحسین۔ بہترین تو وہ روز عرفہ، وہ نماز ضرور پڑھ، اور نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تم کو ایسے گناہوں کو معاف کر دے گا جیسے ماں کے پیٹ سے نیو بورن بیبی آ گئی۔ دعا کرنا کہ اللہ میرے گناہ، میرے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے۔ بہترین ایصال ثواب تم دے سکتے ہیں۔ اور اس دن جو زیارت امام حسین پڑھنا 1000 حج کا ثواب ہے، 1000 حج کا ثواب ہے۔ اگر تم سے واجب حج ہو گیا، حج واجب ہو گیا، ہر سال کربلا جاؤ، لیکن واجب حج کے بعد، میں ویری کلیئر ان مائی میسج، یہ نہیں کہ تم کو حج واجب ہے اور تم حج نہیں کر رہے، واجب نہیں کر رہے اور مولا حسین کی زیارت کر جائیں گے، تو مولا حسین بھی خوش نہیں ہوئیں گے اس سے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، پہلے واجب کو ادا کرنا، پہلے نماز، واجب نماز پڑھنا، پھر دوسری نمازیں پڑھنا۔ واجبات کو اللہ معاف کرے، واجبات کو چھوڑنا نہیں، واجبات کو نہیں چھوڑنا۔ مولا حسین اس سے راضی ہوں گے جو واجبات پہ عمل کرتا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ حج اگر واجب ہے تو پہلے حج واجب کرو، اس کے بعد ہر سال جا کے 1000 حج کا ثواب لو، 1000 حج کا، لیکن پہلے حج واجب کرنا۔ اوکے، زیارت امام حسین جب روز عرفہ پڑھنا، بس میں ختم کر رہا ہوں مجلس، میرا ٹائم ہو گیا۔ اپنے اپنے گھروں سے پڑھو، اللہ ہم کو زیادہ نصیب کرے نیکسٹ ایئر، یہ سال آپ اپنے اپنے گھروں سے پڑھیں۔ جب اعمال کر لینا، اس کے بعد زیارت امام حسین پڑھنا۔ اس دن آپ کو پتا ہے ریت کے دانے، ڈراپس آف واٹر جو کاؤنٹلیس ہوتے ہیں، پانی کے قطرے جو آسمان سے زمین پہ آتے ہیں وہ کاؤنٹلیس ہوتے ہیں، ذرے جو زمین کے ذرے ہیں وہ بھی کاؤنٹلیس ہوتے ہیں، جو یہ لیوز ہے، پتے ہیں جھاڑ کے، یہ بھی کاؤنٹلیس ہوتے ہیں، یہ ساری اور سٹارز جو ہے وہ بھی کاؤنٹلیس ہے آسمان پہ۔ اللہ بول رہا، معصوم بول رہا کہ اگر روز عرفہ تمہارے اتنے بھی گناہ ہو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اتنے بھی گناہ ہو، اور اس دن تم خلوص کے ساتھ اس تواب الرحیم کے بارگاہ میں، اس سریع الرضا کی بارگاہ میں، اس غفور الرحیم کی بارگاہ میں، اس ارحم الراحمین کی بارگاہ میں، اس عزیز و یا غفار کی بارگاہ میں، اس تواب الرحیم کی بارگاہ میں، اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے مولا حسین کا واسطہ دے کر 14 معصومین اور شہزادیوں کا واسطہ دے کے دعا مانگو، تاکہ اتنے بھی گناہ ہیں تمہارے معاف ہو جاؤں گے۔ جب اس دن تمہارے سارے بیڈ ڈیڈز ریز ہو جائیں گے، پہلے اپنے گناہ کی معافی مانگو، پھر فوراً کہو رب ارحمہما کما ربیان صغیرا، کہ میرے پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسا انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا۔ یہ ایک ایصال ثواب ہو گیا کہ اللہ تمہارے ماں باپ کے وہاں گناہ معاف کرتا۔ پھر تم بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ تو میرے ماں باپ کے، میرے کریم ماں باپ کے گناہ معاف کر دے، اس کے بعد مومنین و مومنات کے گناہ معاف کر دے، وہ حساب میں کمی کر دے۔ دوستو، تم نے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب بھی کیا، اور روز عرفہ کی برکتوں کے لیے، نعمتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے تم
تم دعا کرنا پہلے ماں باپ کے لیے کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ تو رحم کرنا، آج روز عرفہ ہے، تو آج گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو آج سب کے گناہ معاف کر رہا، تو سب سے پہلے میرے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے، سب سے پہلے سارے مرحومین کو بخش دے، آج کا دن سارے مرحومین کی لحد میں اپنی رحمتوں کو نازل کرے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ بس میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والوں کو کہ پلیز روز عرفہ کا انتظار کرو، ویٹ فار دیٹ ڈے، ویٹ، ٹیوزڈے کا دن ہے، آفیسز لیٹ جاؤ یا جاؤ اور جلدی ظہر کے وقت آ جاؤ، غسل کر کے اعمال شروع کرنا، صدقہ ضرور دینا۔ اس دن کتنے ایسے غریب ہوں گے، کتنے ایسے یتیم ہوں گے، کسی یتیم تک کھانا بھیجا دو، ایک کھانا بھیجا دو، ایک میل بھیجا دو، کسی غریب کو کھانا کھلا دو، اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تم کو اجر عظیم کیا دیتا۔ اسی روز عرفہ کی مخصوص میرے مولا حسین کی دعا ہے، دعائے روز عرفہ۔ آپ کو مفاتیح الجناح میں بھی یہ دعا ملے گی، آپ کو ہر کتاب میں ملے گی، جس میں میرے مولا حسین نے 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے میں بدل کے جو میرے مولا حسین نے دعا کی تھی۔ روایت کا جملہ ہے کہ مولا حسین اپنے خیمے سے باہر آئے اور پورے جو خاندان اہل بیت تھے وہ مولا حسین کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور خیمے کے اندر ساری خواتین، ساری بیویاں، سیدانیاں تھیں۔ میرا مولا وہاں پہ ایک چھوٹا سا راک تھا، پتھر پہ اس راک پہ ہاتھ رکھا، ہاتھوں کو اٹھا کے کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک، وہ حسین جو اللہ کی حجت ہے، وہ حسین کے جس کے صدقے میں آج ہم زندہ ہے، جس کے صدقے میں آج جس کے نام سے ہم پہچانے جاتے، جس کی قربانی نے اسلام کو زندہ کر دیا، جس کی قربانی نے اسلام کو بچا لیا۔ جسے شاعر کہتا کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ۔ آج جو اسلام کا چراغ جل رہا وہ میرے مولا حسین کے خون سے جل رہا۔ وہ حسین ایک ہاتھ راک پہ رکھتے، ایک ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے، کبھی اپنی ریش مبارک کو پکڑتے اور مسلسل دعا مانگے جا رہے، اس طرح دعا کر رہے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے بابا سے مانگتا ہے روزہ۔ یہ حسین ابن علی اس دن عرفے کے دن دعا مفاتیح الجناح میں موجود ہے، ذیشان ادا جوادی مرحوم نے اس کا ترجمہ بھی کیا، آپ دیکھ لینا۔ اسی دعا میں مانگتے مولا حسین کے وہ تاریخی جملے ہیں کہ جس میں پلیز غور سے سنو، اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا۔ مولا حسین نے دعا مانگتے جملے کہے، 2 جملے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا، اے اللہ اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ مل گیا تو میرا کیا نقصان ہے، اور اگر اللہ نہ ملے تو پھر مجھے ملا کیا۔ تو مقصد پروردگار بتایا کہ جو کچھ کرنا ہے try to get close to your Allah and this day، آج کا دن تم اللہ سے کلوز ہو جاؤ گے تو زمین اور آسمان کی جو رحمتیں وہ تمہارے پاس آئیں گی۔ حسین کے صدقے میں صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔